بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ناظرین، میں کوثر لودھی اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کے لیے پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، جو ملک کے حالات اور واقعات ہیں اور جو کچھ کے ہے اپنا آج تو کیبنٹ کی بھی 19 ممبران پر مشتمل بن گئی کیبنٹ بھی، اس میں انہوں نے حلف اٹھا لیا، کچھ کے پورٹ فولیوز ہو گئے ہیں، کچھ کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو عطا تارڑ انفارمیشن کے منسٹر بنے ہیں، جو کہ میں نے سب سے پہلے الیکشن کے رزلٹس کے بعد جب یہ بنا تھا کہ مخلوط حکومت بنے گی سامنے آیا تھا، تو میں نے عطا تارڑ صاحب کا نام بتا دیا تھا۔ ڈیفینیٹلی وہی نظر آتے ہیں اس سیناریو میں وزیر اطلاعات بنتے ہوئے۔ آئی ہوپ کہ وہ اچھا اپنا عہدہ نبھائیں گے۔ ناظرین، لیکن یہاں پر صورتحال ایک اور ہے ناظرین، جہاں یہ حکومت سازی ہوتی ہے اور کیبنٹ ہوتی ہے، بندہ مبارکبادیں دیتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، سب کو میری طرف سے مبارکباد ہو۔ ایک وزیر مملکت ہیں شہزا فاطمہ، اور باقی 18 جو ہیں وہ باقی وزیر ہیں، جس میں کہ سینیٹر جو ہیں وہ اعظم نذیر تارڑ ہیں، مصدق ملک ہیں، جیل امین مقام ہے، رانا تنویر ہیں، محسن نقوی ہیں، علیم خان ہیں، عطا تارڑ ہیں، عطا اللہ تارڑ ہیں، احسن اقبال ہیں، خواجہ آصف ہیں، اویس لغاری ہیں، جام کمال ہیں، محمد اورنگزیب ہیں، اور خالد مقبول صدیقی ہیں، کیسر شیخ ہیں، احد چیمہ ہیں، جام کمال ہیں، ریاض پیرزادہ ہیں، اسحاق ڈار ہیں۔ تو ناظرین، تو میں ان کا نام شامل ہے کابینہ کے اندر۔ تو ناظرین جو ہے وہ دل اس وجہ سے بوجھل ہو رہا ہے کہ 2 دن پہلے نجم سیٹھی کا پروگرام کل پرسوں آیا، تو اس کا وہ سننے کے بعد جو ہے وہ واڈا صاحب نے فیصل واڈا صاحب نے جنہیں مبینہ طور پر لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو بات ہوتی ہے اس میں کچھ وزن ہوتا ہے کہ وہ ان کا اسٹیبلشمنٹ سے کچھ لنک بیان کرتے ہیں لوگ، مجھے نہیں پتا، I'm not confirm، مبینہ طور پر لوگ کہتے ہیں کہ واڈا صاحب کا اس طرح کا مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے جو ہے نجم سیٹھی نے بہت کھل کر کے اپنا پروگرام کیا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے سناری پیش کیا کہ یہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ابھی جو مشکل حالات ہیں، ابھی ملک کو جو ہے جس صورتحال کا سامنا ہے اس کا ظاہر ہے کہ IMF کی وجہ سے بہت سخت فیصلے کرنے پڑیں گے، اور بہت شدید جو ہے ملک کے اندر مہنگائی ہو جائے گی، اور بہت زیادہ عوام کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ پکڑ دھکڑ ہوگی، لوگوں کو پکڑا جائے گا، سرحد میں KPK میں کیسی گورنمنٹ بن گئی ہے اس کے خلاف اقدامات ہوں گے، تو بہت برے حالات ہوں گے۔ تو ایک تو نواز شریف صاحب کے جو مین نمائندے تھے ان کو ہی الیکشن میں ہرا دیا گیا، وہی سامنے کوئی نہیں۔ پھر یہ کہ نواز شریف کو وزیر اعظم بھی نہیں بنایا گیا۔ انسپائٹ آف دس جو ہے جب نواز شریف کو وزیر اعظم بھی نہیں بنایا گیا، تو شہباز شریف جو ہے وہ کو حالات سامنے نظر آ رہے ہیں کہ جب آصف علی زرداری جو ہے وہ صدر بنیں گے، اور وہ جو سینٹ کا عہدہ بھی لے رہے ہیں اور آگے چل کر کے بھی وہ جو عہدوں کا مزید وہ کریں گے، تو اس میں یہ ہے کہ وہ کسی وقت بھی ان کے نیچے سے زمین کھینچ سکتے ہیں کہ وہ نو کانفیڈنس لا کے، کیونکہ 52B تو ختم ہو چکی ہے کہ وہ صدر کے اختیارات استعمال کریں۔ یہ تو ایک وہمہ تھا کہ بھی ہم لوگ کہتے تھے کہ شہباز شریف جو ہے وہ حکومت میں نہ آئے۔ یہ PDM 2 ہے کہ پہلی بھی PDM کا سارا نزلہ جو ہے وہ گرا اس پر مسلم لیگ نون پر، اور پوری جو شعبے میں سے بوٹیاں تھیں وہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہیں۔ اب ناظرین، یہاں پر یہ بات آپ کے سامنے کلیئر ہونی چاہیے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم تحریک انصاف PTI نظریاتی طور پر بہت زیادہ ہم آہنگی ہے ان دونوں جماعتوں کے درمیان۔ یہ آپس میں تقریباً جو ہے وہ آپس میں ان کے اندر خاصی ہم آہنگی پائی جاتی ہے، اس وجہ سے کہ بدتمیزانہ کلچر جو ہے PTI کا جو ہے وہ گالی گلوچ اور بدتمیزی کا، وہ بالکل بھی پیپلز پارٹی کے اندر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ نظریاتی طور پر دونوں پارٹیاں بہت قریب ہیں، تو ان کا یہی تھا یہ کہ یہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ PTI کے ساتھ مل کر گورنمنٹ بنانا چاہتی تھی۔
لیکن ایک تو شہباز شریف سے حکومت بنوائی گئی. میرے خیال میں شاید شہباز شریف نہیں حکومت بناتے کہ نواز شریف بھی شاید نہیں چاہ رہے تھے. لیکن پھر یہ کہ وہ اچانک سے کمشنر کا کیس نکل آیا کہ جی 35 سیٹیں کس طرح میں نے جتوائیں. یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا، کیا ہوا اس کا ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا. اور سارے کے سارے الیکشن میں سے مسلم لیگ نون غائب ہو رہے تھے. تو شاید اس وجہ سے شہباز شریف جو ہے وہ مان گئے ہوں، اس وجہ سے کہ شہباز شریف کو خود بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ حالات کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں پیش کر رہے. اور ناظرین، یہ جس طرح کہ نجم سیٹھی صاحب نے اپنے پروگرام میں بتایا کہ 2 سال کے اندر یہ سارے مشکل فیصلے کروا لینے کے بعد جب کچھ اچھا بہتر ہوگا تو اس وقت جو ہے وہ جس طرح کہ وفاق کے پاس پیسے نہیں رہتے، جو 18ویں ترمیم کے تحت انہوں نے جو NFC ایوارڈ کا جو ہوگا کہ اس کو کم کیا جائے یا ختم کیا جائے جو بھی وٹ ایور، تو اس پر زرداری صاحب نہیں مانیں گے اپنے صوبہ سندھ کے لیے. تو جب وہ نہیں مانیں گے تو اس پر جو ہے وہ انہیں وہ یہ بڑے لوگ دوسرے ہمارے ادارے کے بھی آپ مانیں تو وہ یہ شرط رکھیں گے کہ میں جو ہے وہ شہباز شریف کے نیچے سے زمین پیروں سے کھینچ لیتا ہوں کارپیٹ، اور جو ہے وہ نو کانفیڈنس کا ووٹ لے آتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ یعنی کہ جو PTI ہے اور پیپلز پارٹی مل کر حکومت کرے گی، اور بلاول بھٹو کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنایا جائے گا. تو انہوں نے اتنی تفصیل سے یہ بات کہی ہے، بتائی ہے، انہوں نے یہ بتایا ہے، اور ان کی موسٹلی باتیں سچ بھی ثابت ہوتی ہیں کیونکہ وہ بہت منجھے ہوئے پولیٹیشین ہیں اور بہت زیادہ سمجھ بوجھ کے مالک ہیں، اور ان کا تبصرہ جو ہوتا ہے وہ بلا وجہ نہیں ہوتا. لوگ ان کے تبصرہ سنتے بھی ہیں اور ٹرسٹ بھی کرتے ہیں. تو ناظرین، وہ سننے کے بعد تو کوئی وجہ نہیں رہ جاتی کہ بندہ اس نئی گورنمنٹ کے بننے پر اس پر خوش ہو، اس وجہ سے کہ آپ کے اگر 12,66,00,000 ووٹ ہیں تو ان میں سے جو ہے وہ 47% ووٹ کاسٹ ہوا ہے. تو وہ جو 53% نہیں ہوا ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک ایسے سائلنٹ طبقے کا ووٹ ہے جس نے ووٹ اس وجہ سے بھی نہیں دیا کہ جو ہے وہ پہلے ہی جس وقت ان کی حکومت گرائی گئی اتنی زیادہ زیادتیوں کے بعد یہ جو ہے وہ PTI کی، تو PDM نے حکومت کی تو وہ لوگ اس پر ناراض ہو گئے کہ انہیں اس وقت عمران خان کا بچھایا ہوا گند اپنے ساتھ نہیں لینا چاہیے تھا. وہ بہت شدید ناراض ہو گئے لیکن جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں اپنا انہوں نے پھر اپنا یہ نکالا کہ وہ ووٹ کے لیے نکلے ہی نہیں، اس لیے کہ کیا اس کو کہتے ہیں انہیں جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ووٹ دینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے انہیں، کیونکہ ساری طرف جو تھا وہ نظر آ رہا تھا کہ PTI ہو رہی تھی، اور وہ سوشل میڈیا پر چھائے ہوئے تھے اور سارا کچھ تھا. اور یہ ہر صحافی بیٹھ کے کہہ رہا تھا جی کہ وہ نواز شریف کو فلاں صوبے میں بھی حکومت مل جائے گی، مسلم لیگ نون کو نواز شریف جو ہے وہ بیٹھ کر کے وزیر اعظم بنیں گے، یہ وہ. تو زرداری صاحب نے اپنی لائے عمل بنا لیا اور سارا اچھا وہ کر کے تو انہوں نے یہ الیکشن میں جو ہے وہ سارا نزلہ جو ہے PMLN پہ گر گیا. اور نواز شریف کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے محض اس کے کہ صرف وہ اپنا نام یوز کر سکے. تو یہ جو سائلنٹ میجارٹی ہے جس نے ووٹ نہیں دیا ناظرین، یہ موسٹلی یہ PTI مسلم لیگ نون کی ہے. میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتی ہوں کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں، لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں، یہ بات فیکٹ ہے، میرے خیال میں مجھے کہہ دینی چاہیے کہ ان کو بلا کر کے وہ لوگوں کو جو معصوم لوگ ہیں سمجھتے ہیں ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، نواز شریف کو بلا کر کے ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، ان کی بے عزتی کی گئی. اب وہ نجم سیٹھی کا یہاں تک بھی کہنا ہے کہ نواز شریف سے یہ سیٹ بھی چھین لی جائے گی اور وہ اس کو لے آئیں گے، اس کو یاسمین راشد کو یہ کہا جائے گا تم اب لندن جاؤ اور اپنا سیاست میں سے رول بیک کرو، کیونکہ نواز شریف جو سختیاں ہوں گی IMF کے پروگرام کی وہ جھیلنے سے انکار کریں گے اگر وہ انوالو ہوں گے. تو جبکہ شہباز شریف جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ مان جائیں گے، تو اس لیے نواز شریف کو وہ سارا رول ہی ختم کر دینا چاہتے ہیں، جو ایک سیٹ ہے وہ بھی ختم کر کے انہیں یہاں سے بھیجنا کرنا چاہتے ہیں. تو ناظرین، اگر زرداری صاحب ایسا کرتے ہیں صدر بن کے کہ 2 سال بعد وہ بلاول بھٹو کو بنا دیتے ہیں
تو بلاول بھٹو از موسٹ ورسٹ دین عمران خان. وہ کسی طور بھی بے شک بلا الیکشن ہو چکے ہیں، الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی، لیکن عوام اس کو قبول نہیں کریں گے. آپ کو سب سے بڑا صوبہ پنجاب میں شدید ریئیکشن پیدا ہوگا. لوگ اس نظام سے بہت بددل ہو جائیں گے، اور نہ صرف بددل ہو جائیں گے بلکہ جو کچھ کہ ہم نے 9/11 میں دیکھا اور اس کو جو جس طرح رول بیک ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ سکویز کیا جا رہا ہے سزاؤں کو. یہ بات پتھر پر لکیر ہے کہ جو ہے وہ عمران خان کو جو لوگ کہ 9/11 میں ملوث تھے وہ اب کبھی نظر اقتدار میں نہیں آ سکتے. یہ کانٹ بھی پاسبل، یہ ممکن نہیں ہے، یا ان کی رہائی ممکن نہیں ہے. اس بات پر تو میں ڈٹرمن ہوں. لیکن ناظرین، یہ جو کچھ کہ ہونے جا رہا ہے، ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت پنجاب کی، جس نے صرف جس کے تمام اقتدار حکومت اٹھا کے دیکھ لیا جائے تو صرف اس نے ملک کے لیے کچھ کیا ہے، صرف اس نے ملک کے لیے عوام کے لیے کچھ کیا ہے. اس ملک کو ترقی دی ہے. ایٹمی دھماکے ہوں یا پھر انفراسٹرکچر ہو، بجلی کا ہو یا پھر گیس کا ہو، ہر چیز کا جو ہے انہوں نے مقابلہ کیا، اور ملک سے دہشت گردی ختم کی. ہمارے باہر ممالک کے لوگ جو ہیں وہ نواز شریف کی حکومت کو ہمیشہ ویلکم کہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مضبوط حکومت ہے تو ہم تجارتی تعلقات ان کے ساتھ رکھ سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب زرداری صاحب حکومت میں آئے تھے تو لوگ تجارت اس وجہ سے بھی نہیں کرتے تھے کہ امریکہ میں اور سارے لوگ ان کو مسٹر 10% کہتے تھے. تو آصف زرداری صاحب کو ہمارے جو صدر مملکت ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہے. ان کو سیاست تو آتی ہے نا کم از کم کرنی، وہ سیاست سے تو وہ نہیں ہے دور. لیکن ناظرین، جہاں تک بلاول بھٹو ہے، وہ بلاول بھٹو تو کہیں سے بھی سیاستدان نہیں ہے. وہ کسی قسم کا کوئی محکمہ نہیں چلا سکتے. اٹ کانٹ بی پاسبل. وہ تو بالکل بھی نہ تو وہ عوام میں مقبول ہیں، جس طرح کہ عمران خان عوام میں تو مقبول تھے اور ہیں بھی اب ایک اور ٹیکٹ کے ذریعے، لیکن وہ بھی بنایا گیا ان کو مقبول. انہیں نہ بنایا جاتا تو ایسے نہ ہوتا، لیکن انہیں بنا دیا گیا مقبول، اور بنانے کے بعد جو ہے وہ انہیں مقبول بنا دیا گیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ جب اس طرح کا ہو کہ آصف علی زرداری صاحب جو پریزیڈنٹ ہوں، بلاول بھٹو کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو وہ جو سنی تحریک میں ضم ہو چکے ہیں انہیں لے لیا جائے گورنمنٹ کے اندر، اور مسلم لیگ نون 2 سال بعد میاں شہباز شریف کی حکومت ختم کر دی جائے، تو وہ جو ہے پنجاب کی بہت بڑی سیاسی جماعت ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ اس ملک کے لیے بہت خدمت کی ہے. ان کا بہت کام ہے، اور ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں جو انہوں نے برداشت کی ہیں. اس کے بعد یہ سب کچھ پنجاب کے لوگ نہیں شاید برداشت کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ پنجاب کے اندر پہلے تو عمران خان نے 9 مئی کے بعد جو نفرت پیدا کی ہے وہی اپنے جگہ پر رکھتی ہے، لیکن ان لوگوں کی نظر آتے ہیں وہ سوشل میڈیا پر، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے، بہت تھوڑے سے لوگ ہیں. لیکن مسلم لیگ نون کا تو ایک پورا آپ بہت اٹھا کے دیکھ لیں، آپ بلیو کریں کہ لوگ کس طرح نواز شریف کے لیے روتے ہیں، اس کا آپ تصور بھی نہیں کرتے کہ وہ وزیر اعظم کیوں نہیں بن رہے. اور ہم پبلک کے اندر رہتے ہیں، ہمیں تو پبلک کے سینٹیمنٹس کا پتہ ہے. مجھے مسلم لیگ نون نے کیا دیا، آپ کبھی بھی یہ نہ سمجھیے گا کہ میں مسلم لیگ کی فیور کر رہی ہوں. میں صرف ان کے کام بتا رہی ہوں کہ انہوں نے اس ملک کے لیے کچھ کیا ہے، ان کا کنٹریبیوشن ہے، انہیں کیوں ایریڈیکیٹ کیا جا رہا ہے، اور کیوں آصف زرداری جو ہے وہ 2 سال بعد ان کی حکومت ختم کریں گے، اور اس کے بعد وہ بلاول بھٹو کو بنائیں گے یا وٹ ایور کسی کو بھی بنائیں گے، اور پی ٹی آئی اور وہ مل کے کریں گے. ان کا ذاتی طور پر الحاق ہے، یہ دونوں ذاتی طور پر پارٹیاں ایک طرح کی ہیں. اور یہاں پر یہ ہے کہ اب ایک چھوٹا سا یہ لے لیجئے، یہ جو ہے اپنا یہ لوگ انکار تو اس بات سے کر نہیں سکتے ہیں پیپلز پارٹی والے، کیونکہ جو ہے یہ گوہر بیرسٹر گوہر صاحب جو بنائے گئے ہیں چیئرمین اس کے پی ٹی آئی کے سنی اتحاد کے، وہ ان کا پیپلز پارٹی کے اعتزاز احسن کے ساتھ کیا تعلق ہے، کس قسم کا تعلق ہے، کیا ہے، یہی دیکھ لیجئے. اب ہم کسی کی ذاتیات میں تو نہیں جاتے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں بہت کلوز ہیں، اور یہی پیپلز پارٹی تو یہی چاہتی تھی
لیکن یہ اگر کسی نے ہونے نہیں دیا، نظام نے یہ ایسا ہونے نہیں دیا، تو کم از کم شہباز شریف کو صرف استعمال تو نہ کیا جائے ٹیشو پیپر کی طرح، جیسے PDM-1 کے دوران میں پیش کر کے ساری قربانی شہباز ان لوگوں کے گلے پڑی اور ایک ملک کی بڑی پارٹی کو ختم نہ کیا جائے. اور میرے خیال میں اس کا شدید ترین عوام میں ریئیکشن پیدا ہوگا. اور جو کچھ کہ 9 مئی کو ہوا، اور جس طرح ہر پنجابی اور ہم لوگوں کا دل دکھتا ہے، لوگ روتے ہیں، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس کا جب کسی طریقے سے مداوع ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ جو ان اداروں پر ہاتھ ڈالتا ہے، فوج پر ہاتھ ڈالتا ہے، جو اسٹیبلشمنٹ پر ہاتھ ڈالتا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے. ہم لوگ جو یہ چاہ رہے ہیں تو ہوگا یہ کہ جو ہے وہ اس چیز میں مزید اضافہ ہو جائے گا، وہ بے پناہ اضافہ ہوگا. یعنی کہ ابھی اگر یہ 10% ہے تو 90 سے ابو% رہ جائے گا. جو کچھ سین جو ہے وہ ایک بہت ہی اچھے تجزیہ نگار نجم سیٹھی صاحب نے کھینچا ہے واڈا صاحب کی بات کو لے کر کے. اور اگر ان باتوں میں سچائی ہے تو آپ بلیو کریں کہ اس میں صرف ہمارے ملک کی تباہی ہے. تو لہٰذا موجودہ الیکشن ہمیں کچھ نہیں دینے جا رہے، موجودہ الیکشن میں کچھ نہیں دینے جا رہے سوائے اس کے کہ ادارے مل کر کے IMF کا پروگرام اوکے کروا لیں گے، ملک بچ جائے گا. ظاہر ملک کے ساتھ ہم لوگوں کی رگیں جڑی ہوئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جس طرح سے PTI پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کو ختم کرنے کے لیے منصوبہ بندی کر چکی ہے. اور وہ جو پارلیمنٹ کے اندر نعرے لگ رہے تھے کہ ایک زرداری سب پہ بھاری، نون لیگ پہ بھاری، وہ بالکل صحیح نعرے لگ رہے تھے اور وہ مذاق نہیں تھا. اس بات کی سمجھ بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ عوام کو آتی جا رہی ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں بہت کم پڑھے لکھے لوگوں کے پاس گئی تھی اور میں سنتی تھی کہ یہ معصوم لوگ ہیں، اور انہوں نے جو مجھے باتیں کہی تھیں ناظرین، وہی باتیں سچ ہو کے سامنے آ رہی ہیں. تو خدا نہ کرے کہ جو فیصل واڈا صاحب نے پیشگوئیاں کی ہیں اور وہ جو اس کا انہوں نے پورا سنیریو کھینچا ہے نجم سیٹھی صاحب نے، یہ سچ ہو. اگر یہ سچ ہوگا تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، کسی لحاظ سے بھی نہیں ہوگا، ملک اور قوم کے لیے اچھا نہیں ہوگا، کسی طور بھی نہیں اچھا ہوگا، نہ اداروں کے لیے اچھا ہوگا، نہ ملک و قوم کے لیے اچھا ہوگا، نہ کسی چیز کے لیے. کیونکہ ان میں سے کسی ایک بندے کے پاس بھی اہلیت نہیں ہے ملک کو چلانے کی. اور PTI کو بنا کے دیکھ لیا گیا ہے، ایک تجربہ کر کے دیکھ لیا گیا ہے کہ کس طرح ملک اور ادارے تباہ ہوئے اور وزارتیں تباہ ہوئیں. اور اس کے بعد اگر 2 سال میں کچھ کر بھی دیا شہباز شریف نے، ان کی ٹیم نے، تو اس کو ضائع ہونے میں 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے اور ملک کو پھر پتہ نہیں کہاں لے جایا جائے گا. تو ناظرین، بہت سارے سوالیہ نشان کھڑے کر گیا ہے یہ الیکشن، بہت سارے سوالیہ نشان کھڑے کر گیا ہے. اور آصف علی زرداری کا صدر بننا اور آگے کے جو خواب ہیں ان کو آصف علی زرداری کا مکمل ہونا بتا رہا ہے کہ بالآخر پیپلز پارٹی ہی رول کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور اگر کچھ پالیسی ساز یہی چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور جو باقی بچی کھچی PTI ہے جس سے جو اس میں 9 مئی میں شامل نہیں تھی، وہی حکومت کرے اور واقعی میں PDM کو ختم کر دی جائے، تو ناظرین یہ بہت افسوسناک بات ہے. لیکن یہ ہے کہ PML ایسا ہونے کیوں دے رہی ہے. PMLN ابھی سے ہی کہہ دیتی کہ ٹھیک ہے ہم نے ایک بھی سیٹ نہیں جیتی اور آرام سے بیٹھ جاتے، ہم نیکسٹ الیکشن میں حصہ لے لیں گے. وہ 5 سال کے لیے سیاست سے اپنے آپ کو دور کر لیتے، لیکن کم از کم اس سے یہ تو ہوتا کہ ان کی پارٹی بچ جاتی اور لوگوں کی ہمدردیاں بھی ان کے ساتھ ہوتی. بہرحال اگر اب جو سنیریو پیش کریں نجم سیٹھی صاحب، اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سے تو اتنی زیادہ ہمدردیاں مسلم لیگ نون کے لیے لوگوں کی پیدا ہوگی، اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن یہ ہمارے ملک کے لیے بڑا خطرہ ثابت ہوگی. ہمارے ملک میں جو ہے وہ بہت زیادہ آلریڈی بہت تباہی مچ چکی ہے. تو پلیز میرے خیال میں اس طرح کے تجربات سے بچا جائے. آصف علی زرداری جتنے بھی ہیں وہ اپنے آپ میں رہے، ملک اور قوم کی قسمت کے ساتھ نہ کھیلیں. وہ 5 سال حکومت میں رہے ہیں اور اس میں جو جتنی دہشت گردی بڑی، جس طرح ریمنڈ ڈیمس کا واقعہ ہوا، جس طرح اسامہ بن لادن کو یہاں سے آ کر کے اٹھا کے لے گئے، اور آصف علی زرداری نے خوشی کا اظہار کیا اوباما نے جب انہیں کال کیا تو ہیں اچھا ہوا تو ہمارے ملک کی سوورنٹی پر ہاتھ ڈالا تھا امریکہ نے. انسپائٹ آف دس جو ہے وہ ہم اتنی ساری چیزوں کو کیا عوام بھولے ہوئے ہیں.
آپ جا کر کے کسی مارکیٹ یا کسی چوراہے میں کھڑے ہو جائے، لوگ آپ کو اس سے بھی 50 گنا زیادہ باتیں یاد کرائیں گے. تو یہ سوشل میڈیا دراصل عوامی کی تو آواز ہے. تو بہرحال I'm a accredited جرنلسٹ اور فرام لاسٹ 25 to 28 ایئرس، میرے ہاتھ بالکل خالی ہیں. مجھے کسی پارٹی نے کچھ نہیں دیا، مجھے کسی نے کچھ نہیں دیا، اور میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ مجھے اب سے ملک کا درد کھایا جا رہا ہے. یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اور یہ فوج ہے تو ہم ہیں. تو پلیز جو ہے وہ یہ جو سامنے چیزیں آئی ہیں، یہ کسی طریقے سے کوئی جو ہے وہ شہباز شریف اپنے لیے گارنٹی حاصل کریں، اور کچھ کابینہ کو جو ہے وہ مضبوط کیا جائے. کابینہ کے اندر کوئی نام بھی ایسا نہیں ہے جو کہ ماسٹر 2-4 لوگوں کے جو کہ بہترین کارکردگی والا ہو، جیسے کہ احسن اقبال صاحب ہیں، یا پھر اسحاق ڈار صاحب ہیں، خواجہ آصف ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اعظم نذیر تارڑ ہیں. اس کے علاوہ آحد چیمہ بھی اچھے ہی ثابت ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے بھی لوگ اچھے ثابت ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ کابینہ میں جو لوگ وزیر داخلہ اور اس طرح کے لوگ بٹھائے جائیں گے، اور جو مہنگے ترین ان کے لیے وہ کریں گے، اپنا IMF کے ساتھ معاہدے کے لیے وزیر خزانہ بنائے جائیں گے، وہ اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں. اور ہمیں بہت سوچ سمجھ لینا چاہیے، اور ہمیں جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ جو سامنے آ رہی ہیں چیزیں، جو پیشگوئیاں ہیں، ان کو جو ہے وہ تدارک کرنا چاہیے. اس وجہ سے کہ عوام کے اندر جو ایک وہ کنفیوژن کریٹ کر دی گئی ہے، اس کنفیوژن کو جو واڈا صاحب کے بیان سے شروع ہوئی ہے، وہ واڈا صاحب کے ذریعے ہی کلیئر کر دی جائے تو بہت بہتر ہوگا. اور 9 مئی کے لوگ جو ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی دیکھیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ بہت بڑی اکثریت، میں اب بھی دعویٰ کرتی ہوں، وہ ہے جو نواز شریف ہی کی طرف ہے، اور اسی کی طرف دیکھتی ہے، اسی کو نجات دہندہ سمجھتی ہے. اور شہباز شریف بھی بہت اچھا کام چلا سکتے ہیں اگر انہیں فری ہینڈ بھی دیا جائے، اور انہیں یہ بھی کیا جائے کہ اس کے بعد یہ نہ ہو کہ جب ان کے پیروں کے نیچے سے حکومت چھین لی جائے. انہیں 5 سال مکمل کرنے دیے جائیں، یہ عوام کو بھی اس کا اعتماد دیا جائے اور پارٹی کو بھی اعتماد میں لیا جائے. اس طرح کے فیصلے جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہوا کرتے. اور واڈا صاحب نے یہ بیان کیوں دیا، اس کی عوام چاہتے ہیں کہ اس کا جواب انہیں ملے کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا. تو میرے خیال میں یہ تفصیل آ جائے تو عوام کے ذہنوں سے جو بہت سارا ابہام ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو سچویشن ناظرین بہت ہی مایوسانہ نظر آ رہی ہے اس وقت تک. اور بہرحال کابینہ جو بھی بنی ہے ان کو مبارکباد دیتے ہیں، اور جو ہے وہ عمران خان کو جتنی سہولتیں جیل میں حاصل ہیں اتنی تو کسی پرنس کو بھی حاصل نہیں ہوتی. اور مسلم لیگ نون اور باقی جتنے پیپلز پارٹی کے لوگ قیدی رہے ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا رہا ہے. تو عمران خان کو تو ایسے رکھا ہو جیسے آنکھ پلکوں پر ہوتا ہے. انسپائٹ آف دس جو ہے وہ، اور PTI اتنی زیادہ وہ مارجن کے ساتھ جیتنے کے بعد 9 مئی کے بعد بھی آپ کی جڑوں کو کھوکھلا کرے گے، لیکن آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کچھ بھی. تو اب پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو کا بھی نظر چکھ لیجیے، نظر آ جائے گا آپ کو کہ ہوتا کیا ہے. اگر 2 سال بعد خدا نہ خواستہ یہ سچ ہو گیا تو آپ اس کا بھی وہ پھر دیکھ لیجیے گا. خدا نہ کرے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ، اللہ نگہبان.